دیدہ ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے اور جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرات ان سے قریب قریب آئے یستوی الذین لا یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم. محترم اسلام بھائیوں، میں جس طرح درود پاک پڑھا ہوں اس طرح میں پڑھوں مل کر بھی پڑھیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کی آب پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی. اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے یا سحری کرنے کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مقصد رضائے الہی ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. فتویٰ شامی میں ہے اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر اللہ عز و جل کا ذکر کرے، پھر جو چاہے کرے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ بے شک اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم اسلامی بھائیوں،
ہم نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ترجمان، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ یہاں پر علم کی ایک اہمیت بیان فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کو روشنی فرمایا، علم کو نور فرمایا، اور خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر دنیا والا اگر کوئی ہوتا، کسی عالم دین کا یہ کہنا ہوتا کہ عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں، تو ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ عالم کا قول اگر ہوتا تو اس کے لیے اعتراضات بے شمار ہوتے تھے۔ یہاں پر ایک عالم کا قول نہیں، رب العالمین کا فرمان ہے۔ یہاں عالم کا قول نہیں بلکہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایک علم والا، جاننے والا اور انجان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ علم کی اہمیت کسے کہتے ہیں؟ علم ایک ایسی انمول دولت ہے کہ جس کی برابری دنیا والا نہیں کر سکتا۔ اب چاہے اب وہاں پر علم دین کا نام نے ذکر کیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس میں کہیں بھی دین کا نام ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اس کے اندر یوں اشارہ فرمایا آپ فرماؤ کہ جاننے والے اور انجان، یعنی علم والے اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں، چاہے آپ علم دین ہو، علم فقہ ہو، علم صرف ہو، یا پھر ریاضی کا علم رکھنے والا ہو، یا اور کوئی دنیاوی علم رکھنے والا ہو، لیکن جو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علم بڑا ہے، یہ علم چھوٹا ہے۔ ہاں، لیکن سب سے افضل علم اگر کوئی ہے وہ اللہ کے کلام قرآن پاک کا علم حاصل کیا۔ سب سے افضل علم دین کا علم، سب سے افضل علم ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ملک شام فتح ہوا تو حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ شامیوں کی کثرت کے باعث کئی شہر آباد ہوئے ہیں، یہاں ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو انہیں قرآن پاک کی تعلیم دیں اور ضروری دینی مسائل سمجھائیں، لہٰذا آپ ایسے افراد کے ذریعے میری مدد فرمائیں جو پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ چنانچہ اس عظیم کام کے لیے دو صحابہ کرام یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو اپنے آپ کو پیش فرمایا، مگر جب ان کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ شریف چھوڑ کر ملک شام جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ پھر اپنی نہ مانے، پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کی اصرار پر اس شرط کے ساتھ جانے کی اجازت دی کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کی گورنری قبول کرنا ہوگی، ملک شام جانا چاہتے ہو تو جاؤ لیکن وہاں کی گورنری قبول کرو۔ آپ نے اس کو قبول نہ کیا اور ملک شام اس لیے جانا چاہا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھاؤں گا اور انہیں سنت کے مطابق نماز پڑھاؤں۔ چنانچہ آپ کا نیکی کی دعوت اور نیکی دعوت عام کرنے کا جو جذبہ دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مزید انکار نہ کر سکے بلکہ آخر کار آپ کو اجازت عطا فرمائے۔ روانگی سے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان تینوں حضرات کو ارشاد فرمایا کہ حمص شہر سے ابتدا کیجیے گا، وہاں آپ لوگوں کی طبیعتیں اور ان کی مختلف طبیعتیں مختلف پائیں گے۔ مثلا کسی کو کچھ لوگ بہت جلدی قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے۔ جب آپ دیکھیں کہ لوگ آسانی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ایک فرد ان کے پاس ٹھہر جائے، ایک دمشق یعنی چلا جائے، تیسرا فلسطین چلا جائے۔ لہٰذا یہ تینوں حضرات حمص پہنچے اور اتنا عرصہ وہاں رہے کہ لوگوں کو تعلیم پر اطمینان ہو گیا، لوگوں کی تعلیم پر اطمینان ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہیں رہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق کی طرف چلے گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فلسطین کی طرف چلے گئے، تشریف لے گئے۔ اور اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول و صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرنے اور سنتیں سکھانے کا کیسا زبردست جذبہ موجود تھا کہ ان کاموں کے لیے مدینہ منورہ کی پربہار فضاؤں کو چھوڑ کر شام کا سفر اختیار کیا۔ اگرچہ نیکی کی دعوت اور فیضان ایمان کو عام کرنے میں دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی بڑے چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، مگر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے شام کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا۔ چنانچہ قرآن کریم سیکھنے والوں کے پھر وہاں پر حلقے بنائے، جیسے آج کل ہمارے پاس ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک حلقہ جات بنا کر کے چند لوگوں کو 10 5 6 2 3 جس طرح ہو سکتا ہے حلقے بنا کر کے ایک دین سیکھنے سکھانے کے حلقے جو لگائے جاتے ہیں، یہ آج سے نہیں، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے۔ آپ جامع مسجد دمشق میں نماز فجر کے بعد روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی کثرت کی بنا پر 10 افراد پر مشتمل ایک حلقے کو بنایا، جن پر ایک نگران اور ذمہ دار مقرر تھا۔ وہ نگران ان کو پڑھاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ محراب میں کھڑے ہو کر سب کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی غلطی کرتا تو حلقے کا نگران ان کی اصلاح کرتا، اور جب کوئی حلقے کا نگران غلطی کرتا دکھائی دیتا تو حضرت خود آپ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کی اصلاح فرماتے۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد کو قرآن کریم پڑھنے والوں کی تعداد شمار کرنے کا حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت پڑھنے والے لوگوں کو شمار کرو۔ جب شمار کیا گیا تو آج ہمارے پاس اگر علاج کیے جاتے ہیں، علاج جبکہ مائک ہے، سارے سسٹم ہے، ساری چیزیں آسائش آرام کی سہولتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں یہاں پر قرآن کی تعلیم سیدھی سکھائی جائے گی، یہاں پر دین کی تعلیم سیدھی سکھائی جائے گی۔ یہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچیں اور وہاں سیکھیں۔ بار بار اعلان ہونے کے باوجود ہم لوگ اس جگہ پر نہیں پہنچ پاتے، اور دین سے ہماری اتنی دوری ہے کہ دیندار شخص بھی نظر آئے ہم بھاگنے کے لیے گئے، اس کے قریب جانا ہم پسند نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر جب آپ نے فرمایا اپنے شاگرد خاص کو فرمایا کہ پڑھنے والوں کی تعداد آپ کو گنو، شمار کرو، تو پتہ چلا کہ اس جگہ جو پڑھنے والوں کی تعداد تھی اس وقت جو بعد نماز فجر کے پڑھتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ 1600 سے کچھ زائد افراد نظر آتے تھے، 1600 سے کچھ زائد افراد اس جگہ نظر آتے تھے۔ یہ کامیابی کی سیڑھیاں نظر آتی ہیں،
یاد رہے آج ہم لوگ یہی تعلیم سے دور بھاگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیم کو ہم نے حقارت کی نظر سے دیکھا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے ایک محنتی شاگرد حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ذمہ داری نبھائی، اور اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ حضور انور نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے یمن تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے حکومت پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ جا کر قرآن و سنت کی سنت سکھانے اور سکھانے مشغول ہو گئے۔ تو یاد رکھو پہلے سے بھائیو، دین ایک انمول نعمت ہے اور اس کی بڑی قدر ہونی چاہیے، اس کے اندازہ دنیا والا نہیں کر سکتا جیسے، اور علم اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ ایک استاد صاحب اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں کہ بیٹا دین سیکھو، دین کی بڑی اہمیت ہے، اس بڑا قیمتی دین ہے، علم سیکھو، علم بڑا قیمتی ہے۔ اب شاگرد جو ہے پڑھتا تھا اور وہ بار بار سن کر کے ان کا ذہن بن گیا کہ دین بڑا قیمتی ہے، علم بڑا قیمتی ہے، دین بڑا قیمتی ہے، علم بڑا قیمتی ہے۔ اب وہ ذہن بن گیا، کچھ دنوں کے بعد باہر نکلا تو کیا ہوا، چپل ٹوٹ گئی۔ ایک چپل سلانے والے کے پاس پہنچا، مجھے کے پاس کہا کہ بھائی میں ساتھ میں تو کچھ سکہ ہے نہیں، پیسہ ہے نہیں، لہٰذا میں جو ہے تمہیں دین کی بات سکھاتا ہوں اور میں تم کو علم بھی سکھاؤں گا اور جب تک کے لیے میرا کام بھی ہو جائے گا، آپ چپل بھی سی لو۔ اس نے کہا کہ بھائی وہ تیرا دین تیرے پاس رکھ، تیرا دین تیرے پاس رکھ، تیرا علم تیرے پاس رکھ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ چپل سی لو، کہا کہ نہیں تو پیسہ نہیں چپل سیوں گا، میرے پاس دین کی کوئی قیمت نہیں، علم کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اس نے کہا کہ میرے استاد تو کہتے تھے کہ دین کی بڑی قیمت ہے، علم کی بڑی قیمت ہے، اس کی بڑی قدر ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ علم کی کوئی قدر اور قیمت نہیں، دین کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ چلا آیا اپنے استاد کے پاس، اگر استاد صاحب سے کہتا ہے استاد بات میری سمجھ میں نہیں آئی حضور کہ آپ نے فرمایا کہ دین بڑا قیمتی ہے، علم بڑا قیمتی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں جب کوچی کے پاس گیا چپل سکھانے کے لیے، میں نے کہا کہ اسی دو میں تمہیں علم سکھاؤں گا، اس نے کہا کہ تیرا علم تیرے پاس رکھ، تیرا دین تیرے پاس رکھ، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ جیب سے موتی نکالا، جیب سے موتی نکالا اور کہا کہ جاؤ اس کو ایک سبزی والے کے پاس لے جاؤ، ایک سبزی والے کے پاس لے کر کے، اور سبزی والے سے کہو کہ بھائی یہ موتی کی کیا قیمت ہے۔ سبزی والا کہتا ہے کہ یہ موتی ٹھیک ہے، موتی لے جا، 2-3 نیمبو لے کر کے چلا جا، 2-3 نیمبو لے کر کے چلا جا، بس اس کی یہی قیمت ہے، میرے بچے اس سے کہے گے۔ اس نے کہا کہ بھائی چچا جان مجھے بیچنا نہیں ہے، میں صرف قیمت طے کر کے لے آیا تھا۔ واپس لے لیا، چلا آیا۔ استاد کی بارگاہ میں آ کر یہ کہا کہ میں گیا تھا، لیکن استاد صاحب وہ سبزی والے نے کہا کہ 2-3 نیمبو اس کی قیمت ہے، دے دے اور لے کر چلا، نیمبو لے کر چلا جا، لہٰذا میں نے وہ نیمبو واپس لے کر کے آ گیا۔ استاد صاحب نے فرمایا کہ جا، اب جا اس کو کسی سنار کے پاس چلا جا۔ اب جب سنار کے پاس گیا تو سنار سے کہنے لگا کہ یہ موتی ہے، اس کو لے لو اور اس کی کیا قیمت ہے بتا دو۔ تو سنار کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، دیکھتی موتی حیران ہو گیا، یہ کیا لے کر کے آ گیا، اتنا عظیم قیمتی موتی، اب یہ بچے بھی کیسے لے کر کے آ گئے؟ کہا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ سنار نے کہا کہ میرے دکان میں جتنا سونا بھرا ہے، اس دکان میں جتنا سونا بھرا ہے، پوری دکان اور جو فرش ہے، جو جگہ ہے، یہ بھی تجھے اگر دے دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کی قیمت کوئی اور بڑے دکان میں جانا پڑے گا۔ کہا کہ نہیں آپ بتا دیجیے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اس کی قیمت کا کچھ بھی سامان نہیں ہے، پورا سونا، پوری زمین جائیداد، پورا دکان بھی اگر تجھے دے دوں اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔
سی کہا کہ اس نے بچے نے کہا ٹھیک ہے چچا جان میں وہ موتی لے تو مجھے بیچنا نہیں ہے میں اس کی قیمت طے کرنے کے لیے آیا تھا بچے نے موتی لیا بنتا سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے پاس گیا چاٹی نیمبو قیمت بتایا اب یہاں آیا تو اس کو پورا سونا میں دے رہا ہے پیسہ بھی دے رہا ہے زمین بھی دے رہا ہے مکان بھی دے رہا ہے سب کچھ دے کر کے پھر اس دے رہا ہے کہ اس کی قیمت اس سے بڑھ کر کے اب پہنچا اپنے استاد کے پاس اب پہنچا اپنے استاد کے پاس استاد سے کہتا ہے استاد صاحب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ علم کی اصل کیا بات ہے کہ سنان کے پاس پہنچا تو وہ کوئی بات اور کرتا ہے اور سبزی والے کے پاس پہنچا وہ بات کوئی اور کرتا ہے تو استاد صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا کہ بیٹا بس یہی بات ہے جو تجھے میں سمجھانا چاہتا تھا جو تمہارے دماغ میں بٹھانا چاہتا تھا کہ علم کی بڑی قدر ہے علم کی بڑی اہمیت ہے علم بڑا قیمتی زیور ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا دین بڑا قیمتی زیور ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا وہ دین وہ ہے جو سنار نے بتایا تھا دین والا ہی دین کی قدر کر سکتا ہے بے دین دین کی قدر کر ہی نہیں سکتا اور علم والا ہی علم کی قدر کر سکتا ہے بے علم کا ہاں قدر کرے گا اس کو سنار کو پتا ہے نا اس کا علم رکھتا ہے اس کا تو وہاں اس کی قدر تھی اگر تم علم کی قدر کو کہو گے اگر جیسے اس نے علم کو تم اگر کسی جگہ پر نااہل کے پاس جاؤ گے لے کر کے وہاں علم حاصل نہیں ہو سکتا اس کی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی تو فرمایا گیا میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شام امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کی یاد بھی اسی ماہ مبارک میں کی جاتی ہے آپ کو نسبت آپ کے نام آپ کے یاد کو نسبت اس ماہ مبارک سے تو آپ علم کے ایک عظیم شہر گزرے ہیں اور آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے آج ہم جو آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے فرماتے ہیں کہ علم کی بڑی قدر و قیمت ہے علم کا اندازہ اعلیٰ حضرت کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بچپنے کا دور ہے جب آج ہمارے بچوں کو جہاں موبائل سمجھتا تھا جس عمر میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اس عمر تک فتوے لکھے بڑے بڑے اس عمر تک بچے کے لیے سوچ بوجھ بھی ہماری ٹھکانے پہ نہیں آتی ہے ہمارے بچوں کی سوچ بوجھ ٹھکانے پہ نہیں آتی یہاں پر کہ ہمارے عقل ہم سنبھال ہی نہیں سکتے جبکہ جیسے آج کل لوگوں کا کہا جاتا ہے کہ بچے کو سمجھ 10ویں کے بعد آتی ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے جب فتویٰ لکھا تو آپ کی عمر تو غالباً 13 سال 13.5 سال یا 14 سال کے اندر کی عمر ہے تو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں علم قرآن علم دین کی بڑی اہمیت ہے فرماتے ہیں جب کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو پہلے اس کی تربیت بھی کرنی ضروری ہے اگر ہم نے کسی کو کوئی چیز کی ذمہ داری دے دی ہے اور یا ہم کو گھر سنبھالنا ہے تو اس کی تربیت بھی ہونا چاہیے والدین کس انداز میں رہتے ہیں بچوں کو کس انداز میں رکھا جاتا ہے یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے تو ایسے ہی ہر معاملے میں علم حاصل ہونا ضروری ہے اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کر لیتے ہو بچہ ہے اس کو بڑوں کے پاس سیکھنا ہے تھوڑا بڑا ہو گیا 7 سال کا ہو گیا اب اس کو نماز کے فرض سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے نماز سیکھنا ہو گیا پھر کچھ بڑا ہو گیا کاروبار کرنے لگ گیا اب اس کو کاروبار کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتے ہیں پھر پیسہ مال دولت آ گیا اب اس پر اگر وہ سن بلوغت پہنچ گیا ہے تب اس کو شادی نکاح کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتے ہیں نکاح کے مسائل سیکھ لیا اب بچوں کو پالنا پوسنا تربیت حلال روزی حرام روزی سے بچانا یہ سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے اور مال آ گیا اب اس پر زکات دینا فرض ہو گیا ہے اب زکات کے مسائل اس پر سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس اور مال آ گیا ہے اب مالک کے نصاب بنا ہے قربانی کے وقت آ گیا تو قربانی کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتے ہیں پھر اور اس کے پاس مال آ گیا زکات بھی ادا کرنے لگ گیا قربانی بھی دینے لگ گیا اور مال آ گیا ہے اب اس پر حج فرض ہو جاتا ہے پھر اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتے ہیں یعنی جس طریقے سے عمر بڑھتی ہے مال بڑھتا ہے ایسے ہی علم بڑھتا چلا جانا چاہیے آج
علم ہمارے پاس تب ہوتا ہے بحث ہماری زیادہ ہوتی ہے، اور بحث اس سے کرتے ہیں جیسے فرمایا گیا نا کہ نا اہل کو علم دینا سور کے گلے میں ہار ڈالنے کے برابر۔ جس کو قدر ہی نہیں علم کی، جس کو قدر ہی نہیں علم کی، اس کو کیا آپ تربیت کریں؟ جس کو قدر ہے، جو علم کی لگن رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، اور فرمایا گیا کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے نا، اس لیے نہیں علم حاصل کرنا کہ ہم کسی سے بحث کریں گے، علم اس لیے حاصل نہیں کریں گے ہم کسی پر اپنے بحث کریں گے یا کسی کو اپنے علم کی دھاک پڑھانے کے لیے علم حاصل کریں گے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علم اس لیے حاصل کریں ہم اپنی اصلاح کریں گے، لوگوں کی بھی اصلاح کرتے نظر آئیں گے۔ اور امامت کے فضائل میں، اس امامت کے فضائل بھی بے شمار فضائل برکات ہیں۔ فرماتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں، ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا اور میں موتی کے موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی طرح، اس کی خاک مشک کی ہے۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہے؟ عرض کی آپ کی امت کے مؤذن اور آپ کی امت کے اماموں کے واسطے ہے۔ ارشاد فرمایا، دوسرا ارشاد پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں جب ہم نے علم کو سیکھا اور تو علم کو سیکھا ہے اس کو پھیلانا بھی پڑے گا، علم ہے ہمارے پاس اس کو دوسروں کو دینا بھی پڑے گا، یہ نہیں کہ علم لیا اور اپنے ہی پاس محدود رکھتا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم ہے، خوشبو ہے، اس کو مہکاؤ، خوشبو بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی۔ ایک ہمارے پاس عطر ہے اور اس کو ہم نے پیک بند رکھ دیا تو کسی کو خوشبو نہ خود کو ملی نہ کسی کو ملی، وہ علم بیکار ہے۔ فرمایا گیا کہ جس کے پاس علم ہو اور وہ اگر دوسروں کو علم نہیں دیتا، دوسروں کو علم نہ دے، وہ اس مشک کی طرح ہے جو تھیلے میں بند ہو، جو تھیلی میں بند رکھا گیا جس سے کسی کو فائدہ نہیں حاصل ہوتا، اور جس نے اپنے علم کو پھیلایا، جس نے اپنے علم کو پھیلایا، گویا کہ اس نے مشک کے تھیلے کو، اس کا منہ کو کھول دیا ہے، اور اسے لوگ مہکتے رہیں گے اور اس کی خوشبو سے اپنے آپ کو، اپنے قلب کو منور و معطر کرتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیں حضرت قرآن کریم، احکام قرآن کریم، قرآن پر عمل نہ کرنے کا اخروی نقصان بھی ہے۔ قرآن سیکھنا ضروری ہے، آج کل ذہن بھی بنا ہے کہ سیکھیے تو عمل کرنا پڑتا، ایسے بھی لوگ ہیں نہ وہ اس لیے سیکھنے گئی تھی، اس لیے سیکھنے گئی تھی، یہ بھی گناہ ہے کبیرہ، سیکھا نہیں، نہ خود کی نماز پڑھ سکتا، نہ کسی کی امامت کر سکتا، نہ ہم لوگ دوسروں کو غیر کو دیکھیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بے غسلی ہے، یہی جملے ہوتے ہیں ہمارے میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر ہمارا غسل درست نہیں، ہمارا غسل درست نہیں، ہماری طہارت درست نہیں، ہماری نماز درست نہیں، ہماری تلاوت قرآن درست نہیں، تو ہم کون سے مسلمان؟ نام کے مسلمان۔ ہم کو ایسا مسلمان بننا ہے کہ اللہ کے کرم سے ہم غسل والے ہوں، ہم بڑی عمر ہو گئی ہماری، ہمیں پاک کا علم نہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں پاک ہونے کا طریقہ، لباس کو پاک رکھنے کا طریقہ، جسم کو پاک رکھنے کا طریقہ، نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ، علم سیکھنے کا جذبہ، علم کو سکھانے کا جذبہ، لوگوں کو سنتیں سکھانے کا جذبہ، یہ تمام چیزیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایسے ماحول سے وابستہ ہو، ایسے ماحول
ماحول سے وابستہ ہو، اور ہمیں بھی، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الحمدللہ مجھ میں اگر بولنے کی جو سکت پیدا ہوئی، میں جو بیان کرنے کے لائق بنا اور اس صلاحیت جو پیدا ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ یہ فیضان دعوت اسلامی ہے، یہ فیضان دعوت اسلامی ہے۔ میرا سب سے پہلا جو دعویٰ ہوا تھا سن 2002 میں کابل میں آیا تھا، رضائی یہ قاسم علی مسجد، اس وقت میں کابل میں آیا تھا، پہلا میرا قابلہ تھا۔ تو یاد رکھیں پہلے سے میں نہ بولنے کی صلاحیت مجھ میں تھی، نہ ادب اخلاق، جو چیزیں دعوت اسلامی نے ہمارے اندر جو اتاری، الحمدللہ فیضان دعوت اسلامی کرم ہے امیر رسول کہ انہوں نے ایک ناقابل کارآمد بنا دی۔ یہ ہم کو چاہیے کہ ایسی چیزیں ایسی جگہ جائیں، ہم دوستی کیسے سے کن لوگوں سے کرتے ہیں جو ہم کو مارکیٹ میں لے جانے والا ہو، ہم دوستی کن سے کرتے ہیں جو ہم کو دنیا میں گھومنے کے لیے لے جانے والا ہو، ہم دوستی کن سے کرتے ہیں جو ہم کو چائے کی شاپ پر لے جانے والا ہو، دوستی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جو ہم کو کھانے پینے اور دنیاوی چیزوں میں استعمال کرنے والے سے ہم دوستی کرنا پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھو پیارے اسلام بھائیوں، اگر ہم نے دیندار سے دوستی کی تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو ہم کو چاہیے ہم علم والے سے دوستی کریں۔ اب جب ہم لوگ کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سننے ملتا ہے کہ جیسی آپ کی دوستی ہوگی نا، جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھو گے، علم والے طبقے میں بیٹھو گے، آپ کو علم کی باتیں سننے کو ملے گی۔ آپ دنیا دار کی کاروبار والے